الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین والفقراء و مشاکین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کے ذریعے ہر پیغمبر کو ہر قوم کے واسطے رہبر بنا کر بھیجا۔ جب آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے بولا، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے بولے، اے اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری بے لوث عبادت کر رہے ہیں، ایسے انسان کو تو کی بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرنے والا، حسد رکھنے والا، کپٹ رکھنے والا، تو ایسے انسان کو کی بنا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا صاحب کہ انسان ایسا خسارے میں ایسا سب کرنے والا ہے بول کے؟ تو اللہ نے کہا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ اسم کے نامہ کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے خاموش ہو گئے، بولے، اے اللہ، جتنا تو نے ہمیں علم دیا تھا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو یہاں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ جب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے زمین پر، تو 40 سال تک ہمارے نبی نے سچائی، ایمانداری، امین، صادق ہونے کا پورا سچائی پیش کی صاحب۔ اس کے بعد میں جب نبوت ملی، ظاہری نبوت، ویسا تو اللہ تبارک و تعالی آدم کو بنانے سے پہلے ہی بولا تھا، کنتو آدم نبیا، اے آدم تم پانی اور مٹی کے درمیان ہو۔ میں اس وقت نبی تھا۔ تو یہ جب وجود محمدی لے کر آئے، نبوت ملنے کے بعد میں اللہ کا اعلان کیا صاحب، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پڑھا اور ظاہر کیا، تو محمد رسول اللہ اللہ نے پڑھا۔ یہ 3 حروف لا الہ الا اللہ اور 3 حروف محمد رسول اللہ، یہ 6 باتوں سے کلمہ ہوا صاحب۔ جب خلیفہ بنائے کے بعد میں ہمارے نبی نے ہر امت کے لیے ایک نبی بھیجے، تو ہمارے نبی نے اپنا پورا اللہ کا دین مکمل کر کے ہم کو ایسی نعمت بخشی جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا قدیر میں ٹھہر کر، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی ہم پر احسان کیا کہ امام حسین کو، امام حسن کو، پھر انہوں نے ولایت کا در کھولا۔ اب یہاں پیری مرشدی ہر ایک سلسلے کا پیر کامل ہے۔ جیسا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ویسا کوئی نہیں سمجھا سکتا صاحب۔ پھر بھی اللہ والے بول رہے ہیں، 1 لاکھ کا سمجھنا صحیح سمجھا تو ہماری زندگی کامیابی ہے۔ اب ہم شریعت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھ رہے ہیں،
مرید بنے کے بعد میں بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جہاں کو بڑی نعمت بخشی، پھر مرید بنے کے بعد میں ایسا ہم کو رہبر کیا دیں گے صاحب، کیا بتائیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راج بتائیں گے، اللہ کا راج بتائیں گے۔ مریدوں کو بنانے کے بعد میں خلافت کئی کو لینا چاہیے ہم کو سمجھنا، اور مرید کی بن رہا ہے یہ بھی ہم کو سمجھنا۔ جب مرید اور پیر ایک پلیٹ فارم پہ آئے تو مستقیم صراط کا راستہ چلتا ہے صاحب۔ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ التحیات میں جب ہم ووٹ اٹھاتے ہیں صاحب، شہادت دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں دو علم ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی، ایک علم ظاہری ہے اور ایک علم باطنی ہے۔ علم ظاہری غیب ہے، علم باطنی چشم نگاہ سے کامل اللہ والوں کے پاس اس کی شناخت ہوتی ہے۔ ایک شہادت کا علم ہے، ایک غیب کا علم ہے صاحب۔ شہادت اہل بیت میں آتی ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم کو کامیاب اگر ہونا ہے، آج بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی کامل کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو تمام فرشتوں کو اللہ نے جمع کر الستو ربکم قالوا بلا، الستو ربکم، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے، قالوا بلا۔ تو دنیا میں کس طرح پہچانیں گے؟ نہیں ہم پہچانیں گے، تو وہاں وعدہ کر کے آئے ہیں صاحب، تو ہم تجھے پہچانیں گے۔ ہم زمین والے خلیفہ ہیں، اللہ جس طرح بولا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جیسا وہ ارادہ کیا صاحب ویسا ہی وہ بنایا۔ نہیں تو ہماری کیا اوقات، نہ ہم کھا سکتے نہ پی سکتے۔ علم شریعت، علم معرفت، علم طریقت، علم حقیقت، یہ سب کو جانے ہیں ہم۔ ہماری تقوی اور پرہیزگاری میں آئے، جتنا ہمارے ہاتھ سے ہو سکے، جتنے ہمارے مرشدوں نے ہم کو بتایا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے صاحب جنت میں جانے کے لیے۔ جنت اسی کو ملے گی جس نے کوشش کی دنیا میں تقوی اور پرہیزگاری۔ تو ہم ہر سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ ہی ملیں گے آپ کو۔ جدھر بھی جاؤ علی ہی ملیں گے، جدھر بھی جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملیں گے۔ جس کو علی ملے اس کو محمد ملے، اور اللہ بھی ملا۔ باطن کا علم بھی جانیے صاحب۔ اور شریعت کے پابند والوں کے لیے میری بھی ایک درخواست ہے، جب پابندی کرتے ہیں تو کسی آدمی کا وسیلہ پکڑنے کے لیے کہیں برائی نہیں ہے صاحب۔ اچھا لگا تو رہیے، نہیں لگا تو چھوڑیے۔ چار باتیں اگر مل رہے ہیں بیعت کرنے سے، نہ پیسہ نہ دھن نہ دولت، دنیا میں سب چھوڑ کر جانا ہے صاحب۔ ہر پیر ہر سلسلے میں کامل ہے، اپنے اپنے مریدوں کو پیر و مرشد سمجھاتے ہیں، وہ باطن علم دیتے ہیں۔ تب بھی اللہ والے تھے، آج بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں، انہی کے صدقے تو فعل میں دنیا بن رہی ہے صاحب۔ ہم بھی یہ ناچیز ہیں، ہم کو اتنا، ہماری بھی اتنی عقل نہیں ہے۔ باطن کا کلمہ، ظاہر کا کلمہ، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ باطن میں لا کس کو نہیں کہتے ہیں، نہیں تو کیا نہیں ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں صاحب۔
مرید بننے کا فائدہ یہی ہے، نحنو اقرب حبل الورید، میں تیرے شارک سے زیادہ قریب ہوں، وفی انفسکم افلا بصیر، تم کیوں نہیں غور کرتے، میں تمہارے جانوں میں اور افہاق میں موجود ہوں، تم میرے آیتوں پر غور کرو، ان قریب ہم آپ کو ضرور راستہ دکھائیں گے صاحب۔ السلام علیکم۔